لاشیں ہیں یہ, ان کو استعمال کریں گے. ہمیں استعمال کرنے کا دوبارہ معاملہ وہ بنا چکے. ابھی دیکھو خلیج کے اندر, وہ خلیج کے اندر پہلا ان کا قبضہ تو ہو گیا امریکن کا, آپ کو معلوم ہے عرصہ 20 سال ہو گئے اور اربوں ڈالر کا پیٹرول عراق سے امریکہ مفت جاتا تھا, اب بھی تقریباً جاتا ہو, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے ان کو. یہ بڑی لمبی پلاننگ 40-50 سال کی پلاننگ کے بعد وہ اس پہ پہنچے ہیں. ایک پاکستان تھا جو ان کے قابو میں نہیں تھا, اس کو بھی قابو میں کر لیا گیا, وہ کہیں نکل نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے برابر ملک کے اندر بیچارے مسکین داڑیوں والے پگڑیوں والے, انہوں نے اپنے ایمان کے جذبے کے اوپر نیٹو کی تمام فورسز کو مٹی چٹائی اور یہ ذلیل ہو کے وہاں سے نکلے. اب وہ چاہتے ہیں وہ ہمارا دوبارہ ہم ہو جائے نا ضربہ, ان سے انتقام کون لے گا؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے. ہماری نیٹو کی تمام اقوام نے منع کر دیا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ, نہ لڑیں گے, نہ فوجیں افغانستان میں بھیجیں گے. اب یہ تم تیار ہو جاؤ دوبارہ ہم تمہیں دیں گے. اور کیا ہوا؟ تاریخ کو یاد کیجئے بھائیوں, کیا کیا تھا ہم نے؟ 70 سے 80 ہزار لوگوں کی شہادت ہم نے دی. کس کے لیے؟ امریکہ حاضر کے لیے, امریکہ کے لیے. اور یہ امریکہ وہ خبیث حکومت ہے, یہ لوگ ایسے ہیں اپنے مفاد کے علاوہ ہر لوگوں کا, یہ ان کی نیچرل بات ہے, اس سے کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا وہ غلطی ہے, ہر ملک چاہتا ہے ہم اپنے عوام کی خدمت کریں, اپنے لیے ہم کوشش کریں, ہمارا وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ہمیں بھول جاتے ہیں. 70-80 ہزار لوگوں کی قربانی دی اور اس کے ساتھ اربوں ڈالر کا ہم نے نقصان اٹھایا, گھروں کو اجاڑ دیا, بیوہ اور شہید پیدا کر دیے, اور اس کے علاوہ یتیم ہو گئے ملک کے اندر بے تحاشا لوگ, لیکن ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہم نے غلط کیا. ابھی دوبارہ وہ معاملہ دوبارہ کرنے کو وہ تیار ہے. اب وہ تیسری جنگ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر یقیناً چاہیں گے وہ لوگ, یہ چاہیں گے اب اربوں بیچاروں سے کیا لیں گے, ان کا پیسہ ہے ان کے پاس قابو میں, جب چاہیں اس کے مال کریں, کوئی ان سے منع نہیں کر سکتا. افرادی قوت کے لیے ان کو ایسے لوگ چاہیے, قربانی کے بکرے چاہیے جو ہم ہیں. ہم ان کی غلامی کو نکلنے کو تیار نہیں. کوئی اگر غلامی سے نکلنے کی بات کرے یہی مجرم ہے. اندازہ لگے نا ہمارا, ویسے ہم یہ نہیں کہتا, ہم سوچ لو نا اپنے اندر کیا جرم ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ ہم غلامی نہیں چاہتے. جرم صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ساورنٹی چاہتے ہیں, ہم بھوکے رہ لیں گے, ننگے رہ لیں گے, ہم تمہاری غلامی کر کے تمہاری ڈکٹیشن پہ نہیں چلیں گے. یہی سب سے بڑا جرم ہے. عمران خان کا, جس کو کہا جاتا ہے, اس کا نام لینا بھی جرم ہے. یہ نام نہایت سیولائز قوتیں جو ہیں ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتی ہیں, حال ان کا کیا ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. جرم اس کا صرف ایک ہے کہ ہم امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے, ہم امریکہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم بھوکے ننگے رہ لیں گے, اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے, لیکن ہم نہ چوروں کے ساتھی ہیں, نہ چوروں کو چھوڑیں گے, نہ امریکہ کی بات ماننے کو ہم تیار ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے بھائی, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر دیکھو معاملہ جو اگر بنایا اس وقت پوری دیکھ لو تو پاکستان ایک قدم اٹھانا چاہتا تھا, سی پیک لے کے آیا, چائنا کچھ میں انوالو کیا. دنیا کے 2 قوتیں اس وقت آگے ہیں جن کا مقابلہ ہونا ہے. ایک طرف چائنا ہے اور روس ہے, اس سے کچھ ہماری لوگ ہیں, اور دوسری طرف پورا غرب ہے, امریکہ ہے اور تمام عرب اسٹیٹس ہیں, وہ ایک طرف ہے. 2 قوتیں بن چکی ہیں اس وقت. اب امریکہ نکلتا ہے, کبھی یمن پہ حملہ کیا, کبھی خلیج فارس کے اندر ان کے بیری بیڑے موجود ہے, قتل کرتے. کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ مسلمان ہیں ہمارے جن کا خون بہایا جا رہا ہے. اور ہم اگر یہاں بات کریں, تم تو غدار ہو گئے ہو, تم نے تو غلط کر دیا سر معاملہ. بھائیو اندازہ کرو ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارا انجام کیا ہوگا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, دور کی بات چھوڑ دو, امریکن نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے مکہ اور مدینہ کے اندر بمباری کر کے ان کی جتنی وہ عوام جو ہے نا متبرک جو ہے ان کو ختم کر دو. یہ ان کا کہنا آن لائن ہے, کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, کوئی ہوا کی اڑی نہیں, ہوا صحیح نے کہا تھا یہ کرنا چاہیے. یہی حل ہے مسلمانوں کا, وہ تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو. حیرت نہیں ہوتی آپ لوگوں کو؟ جو ہماری جان کے دشمن ہے, ہماری جان کو گولی مارو, چھوڑ دو, جان ہماری اتنی ویسے بھی بے قیمتی نہیں ہے, ہمارا خون تو بہتر رہتا ہے, کسی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن مکہ اور مدینہ مقدس اماکن ہیں مسلمانوں کے, جس کے لیے ہر مسلمان مرنے لڑنے کو کٹنے کو تیار ہے. کہ اگر ہم چاہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور مجھے اب بتاؤ, آج جو ہمارے بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے, سوچو آج اگر اسرائیل وہاں سے نکل کے مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دے, جو اس کے گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہے, یاد رکھو جو گریٹر اسرائیل بنایا نا امریکہ نے, جو بنانا ہے اسرائیل کو, اس کے اندر مدینہ شامل ہے, اس کے اندر عراق شامل ہے, اس کے اندر کویت شامل ہے, یہ خراسان کا علاقہ شامل ہے. اوپر سے آپ جاؤ تو سیریا, لبنان اور اردن یہ شامل ہیں. ادھر سے مصر شامل ہے اس کے اندر. یہ تمام گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا, ان کی پارلیمنٹ کے اوپر لگایا ہوا انہوں نے, وہ تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں جا کے.
وہ اپنے پلان پہ اللہ نے ابھی راحت ان کے روکے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے. ہمیں آزمانا چاہتا ہے اللہ کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں میرے گھر کے بعد. اگر وہ آج پیش قدمی کر دیں, امریکہ کے ہواری ان کا مقابلہ کریں گے یا وہ لوگ کریں گے جن کا مات یرغمال بنا لیا وہ معاملہ کریں گے؟ نہیں کریں گے وہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے احکامات خود ہی نافذ کرواتا ہے. یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسرے پہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سے سوچنا بھی گناہ ہے, جرم ہے, کیونکہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے آسرے کے اوپر ہے, مکہ مدینہ بچائے گا اللہ, ہمارے آسرے پہ ہم بچائیں گے, اس کو نہیں کر سکتے. میں پہلی بار کر چکا تھا. اگر کسی کو دیکھنا کہ لوگوں کا ایمان کیا تھا اس زمانے میں جب اسلام بھی نہیں آیا تھا. ابراہا آتا ہے اپنے ہاتھیوں سمیت اور کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر یہ تمنا ہے کہ کوئی لوگ میرے پاس سامنے آئے, میرا مقابلہ کریں. قریش اس وقت متولی ہے کعبہ کے, وہ آئیں مجھ سے مذاکرات کریں, بات چیت کریں, میں ان کو کچھ لے دے کے معاملہ ان کو میں چھوڑ دوں, نہ ڈھاؤں گا, چلو واپس جاؤں گا, لیکن میری کوئی منتیں کرنے تو آئے نا. مکہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں, کوئی قریش کا بندہ اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھیڑ بکریاں لی, سامان لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے, ہم تم جانو اللہ جانے. عبد المطلب محمد علیہ السلام کے دادا, ان کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے, قریش مرحبا کی لشکر کی طرف نکلا وہ. اب رہا بڑا خوش ہوا, چلو یار کوئی تو ہے, ان کا سردار آ رہا ہے, مجھ سے آگے منتیں مانے گا, بھی اللہ کا گھر ہے, چھوڑ دو, نہ کرو, رحم کرو ہمارے اوپر. پہنچا عبد المطلب, پوچھا عبد المطلب کیا مطالبات ہیں؟ کہنے لگا میرے مطالبات یہ ہیں کہ میرے چند اونٹ تمہارے اس لشکر کے درمیان پھنس گئے, میں وہ لینے آیا ہوں. ارے تم یہ نہیں کر رہے, کعبے کو بچانے کی ذکر نہیں کرو گے, بات نہیں کرو, نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ خود ہی نبڑے گا, میں تو اپنے اونٹوں کے چکر میں آیا, میرے اونٹ مجھے واپس دے دے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نہیں بلکہ وہ سورہ الفیل نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور بتائی, ابابیل بھیجی جن کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھیں, وہ کنکریاں برسائی گئیں, تمام اس کا لشکر بھوس بن گیا. اللہ تعالیٰ کرنا چاہیے کرے گا تو, لیکن ہم نے کیا کیا؟ بھائی ہم تو خاموش بیٹھے, جیسے آقا کہیں گے وہ بات ماننے کو تیار ہے. وہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے, یہودیوں نے آج تک کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا رابطہ نہیں, روی کا فائدہ اٹھایا, ان کو چھوڑ دیا. جرم ہمارا یہی ہے کہ جو ایک مرتبہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے, بس وہ سب بڑا مجرم ہو, سب سے بڑا مجرم وہی. حضرات یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے دوبارہ غلامی کی چکی کے اندر دھنسنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ پھر اربوں ڈالر ہمیں قرضہ دے دے گا. ابھی اگر 50 لاکھ ڈالر ہے, 50 ارب ڈالر ہیں, پھر وہ 100 ارب ڈالر ہو جائیں گے. کیا کو پڑتا ہے؟ جنہوں نے لیا انہوں نے لے کے کھا پی کے وہ پھر اڑنچو ہو جائیں گے, میں اور آپ یہیں رہیں گے. ہمارے ہاں وہی معاملہ ہوگا کہ روٹی پھر آپ کو 100 روپے کی ایک دانہ ملے گا, تیل آپ کو 500 روپے کا بھی نہیں ملے گا آپ کو. یاد رکھیے, یہ حالات اگر ایسے رہے, IMF کے چنگل کے تم پھنسے رہے اور نکلنے کی کوشش بھی نہ کی, حال تمہارا یہ ہوگا. دوسری بات ہے, اگر تم چاہو عزت اور غیرت کی زندگی جینا چاہو, اللہ تعالیٰ نے تمام راستے تمہارے لیے کھول کے دکھا دیے کہ دیکھو تم اللہ کی طرف چاہو گے, اللہ تمہاری طرف بھاگ کے آئے گا, تمہاری مدد کرے گا. لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں, ہم ایسا بننا نہیں چاہتے, کیونکہ اس کے اندر ذرا محنت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے محنت ہے, قربانی ہے. ہم دنیا کے لیے قربانی تو دے دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کو ہم تیار نہیں, اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کو ہم تیار نہیں. ہم صرف التجا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما, یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ اسلام کا کلا باقی رہے. ہمارے باطل دشمن اس کے اندر ہمارے مخالف ہیں, لیکن ہم اللہ تجھی سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. اور یاد رکھو مسلمانوں, اگر تم اللہ کی پکار کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی, کوئی طاقت شکست. دیکھو افغانوں کا کیا حال تھا, کیا سے انہوں نے کیا. ہم تو اس سے بہت آگے ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, لوگ بھی ہیں, ہر لوگ بھی ہیں, صلاحیت بھی ہے, ہمارے بڑے ٹرینڈ لوگ بھی ہیں, یقین سے کوئی شک نہیں. وہ بیچارے کیا سوکھی روٹی کھانے والے تھے, کیا کیا انہوں نے دنیا کے اندر اپنا لوہ منوا دیا کہ دیکھا جہاں پہ غیرت ہو وہاں پہ کوئی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اور بندہ اگر غیرت سے عاری ہو جائے, چھوٹے چھوٹے کتے بھی آپ کے اوپر بھونکیں گے, آپ کو بھگا دیں گے, آپ رکو گے نہیں سامنے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.